اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، بے شک ہم نے اس ذکر و قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، قرآن عظیم کو نازل ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج تک قرآن عظیم کے زبر کو کوئی زیر نہیں کر پایا۔ جس طرح 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، اسی طرح بھی نہیں، آج بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ عقیدہ بنا لے کہ قرآن عظیم 40 پارے میں نازل ہوا تھا، خوف اور ڈر کی بنیاد پر 10 پارے کو چھپا دیا گیا ہے، وہ ہمارے نزدیک جو ہے مسلمان نہیں ہے بلکہ پکا کافر۔ قرآن کے تمام حروف جو ہے اصلی حالت میں موجود ہیں۔ آج تک قرآن کے زبر کو کسی نے زیر نہیں کر پایا ہے۔ قرآن کو بدلنے کی باتیں تو بہت لوگوں نے کی ہے، بدلنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن قرآن کو کوئی بدل نہیں پایا ہے۔ بدلنے والے بدل گئے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن کا محافظ اور نگہبان ہمارا پروردگار ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ مقدس کتاب ہے قرآن عظیم۔ اچھا، ایک بات اور سمجھتے ہوئے چلے آپ، ارے انجیل بھی تو آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح قرآن آسمانی کتاب ہے، اسی طرح انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کے دن یہ عالم آپ کی بخشش کرائیں گے، عالم کا عمل ہوگا تو اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کے جائیں گے اور اپنے رشتہ دار کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ عالم بننے میں جو اس کی مدد کیا ہے اسے بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے جو ہے اپنی اولاد کو آپ حافظ قرآن بنائیے، اپنی اولاد کو عالم دین بنائیے، اور اگر آپ کا بچہ عالم بن گیا، آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، آج اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کو جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم بھاگتے عالم کے پاس، آئیے جنازہ پڑھا دیجئے۔ آج کو انتقال ہو جائے تو ہم بھاگ کے عالم کے پاس جاتے ہیں کہ آئیے ہمارے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ دیجئے۔ میرے محترم، ہم اپنی اولاد کو اتنا علم سکھا دیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا کھڑے ہو کر پڑھا دے، ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا ہمارا بیٹا ہو، ہمارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے۔ اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنے والا آپ کا مسجد کا امام ہو، بہتر وہی ہے کہ جس کا بیٹا تو سب سے افضل یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو وہ قابل بنائیے، اتنا علم سکھائیے کہ وہ آپ کے جنازہ پڑھا سکے، آپ کے قبر پر آ کر فاتحہ دے سکے، آپ کے لیے دعائے خیر کر سکے۔ آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوگا، آپ کا بیٹا اگر عالم دین ہوگا، وہ خدا کی قسم آپ کا فرما بردار بھی ہوگا، آپ کے ہر حکم پر چلے گا بھی، آپ سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے جو ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹا کو، اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہوگا، آپ کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ کوئی گھر جانتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آئینہ نہ ہو۔ محل ہے اس میں آئینہ ہوگا، اور اگر جھوپڑی ہے تو اس میں بھی آئینہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پتیلیاں نہ ہو، برتن نہ ہو، مگر آئینہ آپ کو ہر گھر میں ملے گا۔ یہ کیوں آئینہ گھروں میں کیوں آئینہ ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ہم اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں ہے، چہرے پہ تو کوئی نشان نہیں ہے۔ لہذا گھر میں کوئی ضرورت کا سامان ہو یا نہ ہو، مگر ہر گھر میں آئینہ ضرور ہوتا ہے۔ تو دوستو، جسے دنیا دیکھتی ہے اس کی صفائی کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، اور دل جسے مولا نے
वैसे ही दिल को जंग लगता है। अजीजा ने गिरामी सही हदीस समाअत फरमाइए, अल्लाह के रसूल की ज़बान फैज़ तर्जुमान से निकले हुए ये लफ्ज़ है, इनसे अपने कानों में लज़्ज़त और शीरीनी बोलिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा इर्तकबा खतअन नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा। जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक गांठ लग जाता है। फ़इन इस्तग़फ़रा व आदा फ़क़ुला क़ल्बुहू। अगर वो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है और गुनाहों से बाज आ जाता है तो उसका दिल फिर चमक जाता है। आज की रात दिलों को चमकाने की रात। महबूबुल्लाह, उसके बाद हाफिज मोहम्मद समीरुद्दीन इब्न मोहम्मद अब्दुल रहमान, ये तमाम तलबा जिनका नाम लिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम के तमाम बच्चे आज तक मेहमानाने रसूल थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हम और आपके सबके सामने ये बच्चे अब सिर्फ मेहमान रसूल ही बल्कि ये बच्चे नाइब रसूल के लक़ब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।